لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم احیاء العلوم شریف کے اندر یہ ذکر کیا گیا کہ سائل کو اس کی مانگ سے زیادہ ہی دیا، سوال کرنے والے کو جو کچھ اس نے سوال کیا اس کے سوال کرنے سے زیادہ ہی عطا فرما دیا۔ آخر وہ کیا سوال تھا اور کیا وہ عطا تھی، اس کے بعد یہ ذکر کیا گیا کہ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے حضرت سیدنا اسما بن خارجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ مجھے آپ کی چند اچھی عادتوں کی خبر ملی ہے، آپ وہ مجھ سے بیان کیجیے کہ آپ کی وہ اچھی عادتیں کیا ہیں۔ حضرت سیدنا اسما بن خارجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ آپ میرے علاوہ کسی اور سے سنیں تو زیادہ بہتر ہے، یعنی میں اپنی تعریف اپنی اچھی عادتیں کیا بیان کروں، اب کسی اور سے سننے یہ زیادہ بہتر ہے۔ عبد الملک بن مروان نے کہا میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں تم سے ہی سنوں گا۔ حضرت سیدنا اسما بن خارجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یا امیر المؤمنین، میں نے کبھی وہ اچھی عادتیں جو تھیں وہ 3 عادتیں حضرت اسما بن خارجہ نے بیان فرمائی، اور وہ اچھی عادتیں خلیفہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، خلیفہ عبد الملک بن مروان وہ کہہ رہا ہے اچھی عادتیں جس کے بارے میں مجھے خبر ملی۔ اب ظاہر ہے کہ عقل مند بندہ وہی ہے کہ اگر کہیں سے بھی کوئی اچھی چیز ملے تو اس کو اپنا لے۔ اب یہ اچھی عادتیں تھیں کہ خلیفہ خود سننے کے لیے تیار ہے، ان کو مجبور کر رہا ہے مجھے یہ صفات سنائیں، اچھی عادتیں بیان کریں جو آپ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہ عادتیں یہ تھیں، اگر تو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو بہت اچھا، اگر نہیں پائی جاتی آج سن لینے کے بعد کوشش کریں کہ ان عادتوں کو اپنے اندر جگہ دیں، اپنے عمل کے اندر جگہ دیں، کوشش کریں اس پر عمل کرنے کی۔ چنانچہ حضرت سیدنا اسما بن خارجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا یا امیر المؤمنین، میں نے کبھی اپنے ہم نشین کے سامنے پاؤں نہیں پھیلایا۔ جو میرے پاس بیٹھنے والے ہیں، دوست احباب ہیں، وہ میرے پاس بیٹھے ہوں اور میں ان کے سامنے پاؤں پھیلا کر بیٹھ جاؤں، ظاہر ہے کہ یہ ادب نہیں ہے۔ ہوتا ہے نا بس اوقات بندہ پاؤں پھیلا کر، جس طرح ہمارے ہاں عام طور پر بعض لوگ جو اپنے آپ کو پیر سمجھتے ہیں یا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں تو وہ اپنے دوست احباب کے درمیان ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ جاتے ہیں، کوئی خیال نہیں کرتے کہ میرے پاس کو بیٹھنے والے بیٹھے ہیں، بس وہ بیٹھ جاتے ہیں پھیلا کر ٹانگیں۔ لیکن انہوں نے فرمایا کہ میں نے کبھی اپنے ہم نشین کے سامنے پاؤں نہیں پھیلایا کہ اس سے اس کی حق عزت محسوس ہوتی ہے۔ کوئی بھی ایک بندہ ہو، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے سامنے کوئی پاؤں پھیلا کر بیٹھے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ دوسرے کے لیے بھی اسی چیز کو پسند کریں۔ اچھا ایک بات، دوسری بات فرماتے ہیں میں نے جب بھی لوگوں کو کھانے پر دعوت دی، میں نے جب بھی لوگوں کو کھانے پر دعوت دی تو اپنے آپ کو ان کا محسن نہیں بلکہ انہیں اپنا محسن خیال کیا۔ ہمارے ہاں تو یہ نا دعوت کر کے ہاں بھائی ٹھیک ہے اور ٹھیک تھوڑی دعوت کر دیتی، نہیں یہ نہیں جناب، آپ کو دعوت پسند آئی ہے، ایک ہے یہ انداز، ہاں بھائی اور ٹھیک رہی ہے دعوت، ایک ہے انداز یہ، لیکن یہ والا دوسرے والا جو انداز ہے ہاں بھائی ٹھیک رہی، یہ اپنے آپ کو محسن بنانے کے مترادف ہے۔ اور جناب آپ کو دعوت پسند بھی آئی ہے، یہ ایک انداز ہے، یہ ہے دوسرے کا احسان ماننا۔ تو یہ ہے کہ اور پھر ہمارے ہاں دعوت کی جاتی ہے لیکن دعوت کرنے والا جو ہے وہ اپنے جی میں پھولا نہیں سماتا، میں انہوں دی حاجتہ پوری کرنا، حالانکہ ہونا یہ چاہیے یا اللہ تیرا شکر ہے
کہ تو نے مجھے اس کی توفیق دے دی، ان کو میرے ہاں بھیج دیا، ورنہ میں کھلاتا کس کو؟ اگر یہ نہ ہوتے تو میں کس کو کھلاتا؟ تو جناب تھوڑا شکریہ، تسی تشریف لے آئے۔ ایک انداز یہ ہے، تو ان کا انداز یہی تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی لوگوں کو کھانے پر دعوت دی تو اپنے آپ کو ان کا محسن نہیں بلکہ انہیں اپنا محسن خیال کیا، اور جب بھی تیسری بات، تیسری عادت فرماتے ہیں جب بھی کوئی شخص میرے سامنے سوالی بن کر آیا تو میں نے اسے اس کی مانگ سے زیادہ ہی دیا۔ جب بھی میرے پاس کوئی سوالی آیا، سوال کیا مجھے اتنے چاہیے، مجھے اتنے چاہیے، مجھے فلاں چیز چاہیے، تو فرماتے ہیں میں نے اس کے سوال سے زیادہ ہی دیا۔ تو اوپر جو عنوان دیا تھا وہ عنوان کیا تھا کہ سائل کو اس کی مانگ سے زیادہ ہی دیا، یعنی جتنا اس نے مانگا اس سے زیادہ عطا فرما دیا۔ اسی طرح سے حضرت سیدنا سعید بن خالد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی سخاوت کا بھی تذکرہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی احیاء العلوم شریف کے اندر یوں کیا۔ اب فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سعید بن خالد علیہ رحمۃ اللہ الواحد بہت سخی آدمی تھے۔ جب ان کے پاس کچھ نہ ہوتا تو سائل کو ایک دستاویز لکھ کر دے دیتے، ایک چٹ لکھ کر دے دیتے کہ جب میرے پاس کچھ مال آئے گا تو تمہیں دوں گا۔ حالانکہ نہیں پاس ہے، بندہ مکلف نہیں ہے، بلکہ ہماری صورت تو یہ ہے پاس ہوتے ہوئے بھی نہ دیں، لیکن وہاں پر کیفیت یہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب وہ سخی تھے، وہ اللہ کے راستے میں دینے والے تھے، اور پتہ نہیں کتنی صدیاں ان کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے گزر گئی، لیکن ان کا نام آج بھی زندہ و تابندہ ہے۔ ہم آج بھی ان کا مسجد کے اندر نام لے کر ذکر کر رہے ہیں اور اچھے لفظوں میں یاد کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے نیکی بندے کو زندہ رکھتی ہے، اس بنا پر نیکیاں کرنا، بالخصوص کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ بندے کو یادگار بنا دیتا ہے۔ آج صبح ہی مجھے ایک جگہ پر جانے کا اتفاق ہوا، جن سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے بتلایا کہ آج سے 10-12 سال پہلے میں ایک ڈاکٹر کے پاس موجود، یعنی وہاں پر حاضر تھے، وہ ایک طرح لیتے لیتے ایک ٹائم صرف ہو گیا، تو وہاں پر ایک بچے سے مراد چھوٹی عمر کا، یہ نہیں کہ نابالغ ہو، بالکل چھوٹا ہو، ایسا نہیں، سمجھدار، وہ پہچان کے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو گھر اتار دیتا ہوں۔ ابھی پیپر وغیرہ کہیں دے کر وہ کالج سے واپس آیا کہیں، تو ان جاننے والوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے آپ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں پہنچ جاؤں گا واپس۔ اس نے کہا نہیں، میں یہاں پر ٹھہرتا ہوں، آپ دوائی وغیرہ لے لیں، تو پھر میں آپ کو گھر چھوڑ کر پھر اپنے گھر چلا جاؤں۔ آج مجھے بتلانے والوں نے جو بتلایا تو وہ فرما رہے تھے کہ 10-12 سال ہو گئے اس بچے نے میرے ساتھ یہ برتاؤ کیا، آج بھی مجھے اس کی یاد آ رہی۔ یہ ایک اچھی بات تھی، ایک اچھا کام کیا تو خود بھی ہو سکتا ہے اس کو یاد ہو کہ نہ ہو، لیکن جس کے ساتھ کیا اگر وہ بندے کا پتر ہے کہ اس میں یاد ہوگا کہ فلاں نے میرے نال نیکی کی تھی۔ اگر خاندانی ہے تو پھر وہ یاد رکھتا ہے، اگر خاندانی نہیں، اگر نسلی نہیں ہے تو پھر تو وہ بھول جاتا ہے، لیکن نسلوں والے جڑنے یہ چھوٹی تو چھوٹی چیز بھی بھولتے ہیں، انہوں بھی یاد رکھنا، احسان فراموش نہیں، احسان کو یاد رکھنا لینا۔ تو مجھے اس بات سے وہ یاد تھا کہ وہ 10-12 سال پہلے کی بات مجھے آج صبح بتا رہے ہیں۔ اس بچے نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، ان کو سکھنا ہے کہ بیٹا اگر کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو کر دیں، اپنا تھوڑا بہت کوئی حرج ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کسی کا کام کر دیں، کسی کو نفع دے جائیں، اپنی سوچ بھی ایسی رکھیں، آگے بچوں کی تربیت بھی ایسی کریں، بچوں کو ایسا دکھلائیں کہ ہمارے بچے خود بخود دیکھ کر اس سے تربیت پائیں۔
کہ ہمیں بھی ایسا کرنا ہے. تو یہاں پر حضرت سیدنا سعید بن خالد، آپ کے پاس جب کوئی سائل آتا ہے کچھ نہیں ہے تو ایک دستاویز اس کو لکھ کر دے دیتے، ایک چٹ لکھ کر اس کو دے دیتے کہ جب میرے پاس کچھ مال آئے گا تو میں تمہیں دے دوں گا. ایک مرتبہ حضرت سیدنا سعید علیہ رحمۃ اللہ المجید خلیفہ سلیمان بن عبد الملک اس کے پاس تشریف لے گئے. تو سلیمان بن عبد الملک نے آپ کو دیکھا تو ایک شعر کے ساتھ آپ کی مثال بیان کی. اس کو بھی آپ کی سخاوت کا پتہ تھا تو ایک شعر کے ساتھ اس نے مثال دی. وہ کیا کہا؟ کہنے لگا کہ انی سمیت مع الصباح منادیا یا من یعین علی الفتى المعوان. کہنے لگا کہ میں نے صبح کے وقت ایک ندا دینے والے کو ندا دیتے ہوئے سنا کہ کون ہے جو انتہائی مددگار نوجوان کی مدد کرے. یعنی یہ حضرت سعید جو تھے یہ بہت سخی تھے، ممید و معاون تھے. پاس نہیں بھی ہے تو چٹ لکھ کر دے دیتے کہ جب آئے گا دے دوں گا. تو اس اعتبار سے پھر خلیفہ وقت نے ان کے لیے یہ شعر پڑھا. کہنے لگا کہ انی سمعت مع الصباح منادیا یا من یعین علی الفتى المعوان، کہ میں نے صبح کے وقت کسی ندا کرنے والے کو یہ ندا دیتے ہوئے سنا کہ کون ہے جو انتہائی مدد کرنے والے کی مدد کرے. اچھا، پھر خلیفہ نے پوچھا کہ جناب آپ کو کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے؟ تو حضرت سیدنا سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر قرض ہے. خلیفہ نے پوچھا کہ کتنا قرض ہے؟ بتایا کہ 30,000 دینار. خلیفہ نے کہا کہ جناب قرض کی رقم بھی آپ کی ہوئی اور جتنا قرض ہے اتنا مزید آپ کے لیے اور، یعنی گویا کہ 60,000 دینار. تو یہ سخاوت، یہ نیکی، یہ بھلائی، یہ خیر بندے کو محروم نہیں رکھتی. کوئی نہ کوئی موقع ایسا آتا ہے کہ یہ بھلائی بندے کو فائدہ دے دیتی ہے، اور کچھ نہ صحیح دنیا نہ صحیح آخرت کے اندر تو فائدہ اس کا ہوتا ہے اگر اچھی نیت کے ساتھ کیا. تو اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو بھلائی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہر ایسا کام کرنے کی سعادت عطا فرمائے جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کے پیارے رسول کو پسند ہے، اور ہر ایسے کام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے جو اللہ کو ناپسند ہے، اس کے رسول کو ناپسند ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.